تو میں نے عید کے موقع پر 3 باتیں نوٹ کی کہ ہماری اور آپ کی عید کیسی ہونی چاہیے، ہم اور آپ عید کیسے گزاریں۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے، لیکن میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے سنا ہے جو لوگ نئے نئے داماد بن رہے ہیں، 2-4 سال نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ان کی، جب تک سسرال والے کی طرف سے کوئی اس کو لانے کے لیے نہ آئے وہ نہیں جاتے۔ اور یہ عید کے موقع پر دیکھا گیا۔ اچھا کسی کا کوئی اگر آدمی نہ آ پائے، اگر گھر میں نہ ہو تو آپ کیا کیجیے گا؟ میرے بھائیوں اگر آ جائیں تو الگ بات ہے، نہیں آ پائے مجبوری ہے، فون کا زمانہ ہے، فون پہ بات کر کے بتا دیا گیا کہ آپ آ جائیے، لیکن کتنے ایسے داماد ایسے ملے جنہوں نے اپنے سسرال کو پریشان کیا۔ سسرال کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو ان کی بیوی پر ظلم کیا کہ دیکھو تمہارے گھر والے کتنا کنجوس ہے، مجھے لانے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے گا، وہ سسرال کی والے کی طرف سے کوئی آدمی آئے گا وہ اپنی گاڑی سے آئے گا، اپنی گاڑی سے جائے گا۔ یہ جو بیچارہ داماد نئے نئے بنے ہیں یہ بھی اپنی گاڑی سے جائے گا۔ یہ کہاں کا سسٹم ہے میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اے فضول خرچی کرنے والے، تبذیر کرنے والے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، تبذیر کا کام کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ اگر آپ کا بھائی کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، آپ یہاں سے نہ یہاں جا کر بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے اور آگے بڑھ جائے، بیوی گنج چلے جائے، وہاں کسی چائے کی دکانوں میں جا کر بیٹھ جائے، ہوٹلوں میں بیٹھ جائے، اور کوئی آپ کے بارے میں تذکرہ کرے یہ شرابی کا بھائی ہے، یہ جواری کا بھائی ہے، یہ ڈکیت کا بھائی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن میرے بھائیوں قرآن اسی چیز کو دہرا رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپ اس طرح خرچ کروا رہے ہیں۔ عید کے موقع پہ گھر میں کچھ کھانا بنا، کچھ آپ نے پکوان بنائے، آپ کے گھر میں پہنچا دیا گیا، لیکن آپ نے یہ کہاں سے شرط لگا دی کہ کوئی آئے آپ کے گھر آپ کو لانے کے لیے وہ بھی اپنی گاڑی سے جائے، ہم بھی اپنی گاڑی سے جائیں۔ میرے بھائیوں نہیں آ پائے تو ہم اپنی بیوی پر ظلم کریں۔ میرے بھائی یہ خوشی کی حد ہوتی ہے، خوشی کی ایک سیما ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عید کا ماحول بنایا ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا ماحول ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا نظر ڈالیے فلسطین کے مسلمانوں پر، ان کے بچوں پر نظر ڈالیے کہ آج وہ کیسے دن گزار رہے ہیں، ان کے یہ عید کا دن کیسے گزرا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنی بیوی کے لیے شاپنگ کر لیے، ہم اپنے لیے شاپنگ کر لیے، بیچارہ فلسطین کے مسلمان شاپنگ نہیں کر پائے، کپڑا خرید نہیں پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہیں اللہ اے اللہ پوری دنیا میں 56 ملک 57 ملک ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، لیکن کسی نے ہمارے لیے دعا تک نہیں کی، افطار کے موقع پر بھی دعا نہیں کی کہ ہم افطاری کر رہے تو ان کے لیے دعا میں وہ بھی شامل ہو جائے اور فلسطین کے مسلمان بھی عید کی شاپنگ کر پائے، ان کے بچے بھی عید کا صبح تشریف لے جا سکے۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے اتنا بھی نہیں کر پایا کہ ان کے لیے افطار کے وقت دعا کی۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں جس طرح باپ اپنی
بیٹے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم ہے، یہ مسلمان ہے جن کی انگلی پکڑ کر دوسرا چلنا سکھا ہے، دوسری قوم چلنا سیکھی ہے۔ لیکن آج ہم سب کچھ بھول گئے کہ یہ ہمارے لیے ذمہ داری نہیں کہ جس ملک کی طاقت ہے مسلمانوں کی وہ مالی مدد کرے۔ ہم ہندوستان واسی ہیں، ہم صرف ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن عید کے موقع پر سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی، سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کی خوشی منائی۔ عید کا ماحول ان کے سامنے سے گزرا، وہ گھروں سے نکلے، عیدگاہ گئے اور نماز ادا کیے، وہاں پر ایک دوسرے کے گلے لگائے اور عید کی نماز پڑھ کے خوشیاں منا کے گھر لوٹ گئے۔ عید کی نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھ کے گھر بھی نکل گئے، لیکن کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھا سکا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا ہے۔ مسلمان نکلے ضرور ہیں، سڑکوں پر عبادت کے لیے نکلے ہیں، لیکن کوئی میڈیا والا چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ نہیں دکھا پایا کہ مسلمانوں نے دنگا کیا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اور مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ایک ساتھ عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں، لیکن کہیں سے یہ شکایت نہیں آئی کہ کسی کو پکڑ کر مارا گیا۔ لیکن بے شرموں کی حد دیکھیں، بے غیرتی اور ان کی بے شرمی کی حد دیکھیے کہ عبادت کے لیے نکل رہے ہیں، چاہے کسی بھی موقع پر ہو، شبھ کاریہ کے موقع پر ہو، جب تک مسلمانوں کو چھیڑا نہ جائے، جب تک مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے، تب تک ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے، جب ان کے یہاں کوئی پوجا پاٹ ہوتی ہے، کوئی عید کا کوئی تہوار کا ٹائم آتا ہے، تو جا کے مدرسہ عزیزیہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ عبادت کے موقع پر قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، عبادت کے موقع پر مسجدوں کے میناروں پر چڑھ کر گنبدوں میں جھنڈا لہرا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کے موقع پر خوشیاں منائے، لیکن کہیں پر دنگا نہیں ہوا، کہیں پر فساد نہیں ہوا، اور مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کا معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اگر کہیں ایسا موقع مل جائے تو آپ یہ اپنے آپ کا ہونے کا ثبوت دے سکے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم دنگا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ان کی یہاں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو چاہ کر عبادتیں ہونے لگی ہیں۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے ایشور، اے پروردگار، اے دنیا کے بسانے والے، دنیا کے پالنہار، دنیا کو کھلانے والے، پلانے والے، دنیا کو بنانے والے، ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر لانے والے، ایک بچہ کو روئے زمین پر لانے والے، جو بچہ چلنے سے قاصر تھا اس کو چلانے والے، جس بچے کے پاس روشنی نہیں تھی روشنی دینے والے، میرے بھائیوں جس کے پاس ہوش نہیں تھا ہوش سنبھالنے والے، اے دنیا بنانے والے، تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ دنیا کی بھلائی۔ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے نا کہ صرف اس دنیا سے مطلب رکھوں، صرف آخرت سے مطلب رکھو، نہیں، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد صحیح سلامت رہے، اے اللہ ہماری اولاد جو بگڑی ہوئی ہے صحیح راستے پہ آ جائے، اے اللہ تو ہمیں مال عطا کر تاکہ اس طرح کا پروگرام ہو، اس طرح کے جلسے جلوس ہو، کہیں مدرسہ چل رہا ہے، کہیں مسجد میں امام ہے، ہم اس کو تنخواہ دے سکے، ہم اپنے پیسوں سے غریب کی مدد کر سکے۔ پیسہ چاہنا، مال طلب کرنا غلط نہیں ہے، آپ اللہ سے یہ بھی دعا کریں رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت میں، جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ جب ہماری شادی ہو تو کسی ایسے گھر میں ہو جو نیک پریوار ہو، جو نیک فیملی ہو، غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لوگوں
دنیا بہترین سامان ہے، سب سے بہترین سامان، قیمتی سامان نیک بیوی ہم اللہ سے چاہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھی بھلائیت چاہیں، دنیا کی بھلائی بھی چاہیں، اور یہ کہ اللہ میں یہاں سے بہادر گنج نکلتا ہوں، کشن گنج نکلتا ہوں، دہلی کا سفر کرتا ہوں، کہیں پر جاتا ہوں تو کوئی شراب بیچ رہا ہے، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ جوا کھیل رہے ہیں، کہیں پر جاتا ہوں تو لوگ زنا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب مجھ سے کوئی ضرورت کی چیز پڑ جائے، مدد کی ضرورت پڑ جائے، اے اللہ تو ہی میری مدد کرنا۔ جو راستہ گناہوں کے کھلے ہوئے ہیں، شرابی کا اڈا ہے، جواری کا اڈا ہے، جہاں پر لوگ زنا کر رہے ہیں، ان تمام گندی راستوں سے مجھے بچانا، ان تمام گندے طریقوں سے بچانا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے بھائیوں، اور یہی دعا ہے، یہی سورت ہے، یہی آیت ہے جو ہم پنج گانا نمازوں میں، پنج وقت نمازوں میں اور ہر رکعت میں یہ دعا کر رہی ہے، اللہ جب مجھے چلانا تو سیدھی راہ پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن لوگوں پر تم نے انعام برسایا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برے راستوں سے روکنا، دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی کیا بھلائی ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ جب قبر میں سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئے تو یہ اللہ رب العالمین ہمارا حساب آسانی سے لیا جائیں، ہم اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ میدان محشر میں حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پیر ننگے بدن جب اٹھایا جائے، بغیر ختنہ کوئی جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، تو وہاں بھی ہم اللہ رب العالمین کو آسانی سے حساب دے سکے۔ اور جہنم کی آزادی، جہنم سے بچنے کی میرے بھائیوں تلقین اللہ رب العالمین سے کرتے رہیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ سے یہ کہتے رہیے، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جہنم کا عذاب ہمیں نہ ڈال، جہنم کا عذاب ہمیں نہ دے، بڑا چمٹنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین چیزوں کا خیال ہمیشہ آپ کو رکھنا ہے۔ لیکن آپ کو پوائنٹ کی بات بتا دو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں، صرف ہم تسبیح پڑھتے رہیں، صرف ہم نماز میں مشغول رہیں، صرف ہم روزہ ہی رکھتے رہیں، جنگلوں میں جا کر بیوی چھوڑ کر، بچوں چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، قبیلے چھوڑ کر، پتے چبا چبا کر اپنی زندگی گزار دے، سادھو سنت بن جائے۔ میرے بھائیوں، ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر چلنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور عبادت ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے آپ نے منع کیا ہے۔ عبادت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس پر چلنے کا اس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے، جس سے ہمیں روک دیا گیا اس سے ہمیں اور آپ کو رک جانا ہے۔ دلیل اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صرف روزے میں نہ رہو، نماز پڑھتے مت رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، جب نماز پوری ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، جب عبادت کمپلیٹ ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ جو کسان زمین پہ پھیل جائے، کوئی اگر تجارت کرتا ہے، بزنس مین ہے، تو اپنے بزنس میں لگ جائے، نیا ہاڑ جائے، تلسیا جائے، بہادر گنج جائے، کشن گنج جائے، پورنیا جائے، جہاں جس کا کاروبار جہاں چلتا ہے، جہاں جس کی سیٹنگ ہے وہاں چلے جائے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین پہ پھیل جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازی میں مشغول رہو، پوری رات پورا دن مسجد میں لگے رہو۔ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کے مہینے میں بھی پورے کے پورے روزہ رکھو، ذی القعدہ کے مہینے میں روزہ رکھو۔ نہیں، عبادت
عبادت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، عبادت کرنے کی بھی عبادت کرنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا کہ زندگی بھر نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، زندگی بھر روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، 2 روپیہ آ رہا ہے، آپ بہترین کپڑا خرید رہے ہیں، اپنی ماں کو لا کر دے رہے، اپنے بچوں کو لا کر دے رہے، اپنی بیوی کو لا کر دے رہے، اپنے پریوار میں لا کر دے رہے، یہ بھی عبادت ہے اللہ کے بندے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانا کھلا رہے ہو، اپنے اس لقمہ کو اپنی بیوی کے منہ پہ ڈال رہے ہو، اس میں بھی ثواب ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ادھر بیوی بھوکے رہے، بچے بھوکے رہے، نہ کپڑا ہے نہ لتا ہے، اللہ نے غریبی حالت بنائے، ہم ناشکری نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں، شیر ہمارے سامنے، ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ شیر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے گا، ہم گھر میں سوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ چاہے گا تو کھانا دے دے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو ہاتھ پیر ہلانا پڑے گا، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کھانے کے لیے پیٹ دیا ہے تو نماز پڑھنے کیوں کہا ہے، یا پھر نماز پڑھنے کہا تو پیٹ کیوں دیا؟ اگر پیٹ نہیں دیتا نا تو صرف مسجد میں پڑے رہتے، ہم سے بڑا کوئی امام بن جاتا، ہم سے بڑا کوئی حاجی بن جاتا، ہم سے بڑا کوئی صوفی بن جاتا۔ اللہ اگر پیٹ نہ دیتا نا تو دیکھتا میں کتنا بڑا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ واقعی پیٹ نہ دیتا تو کوئی انسان کسی کو پوچھتا نہیں۔ آج ایک درجہ ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا، استاد کے بعد شاگرد، یہ درجہ اور یہ حیثیت نہیں رہتی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، روزی کمانے اللہ نے کہیں منع نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت ہوئی، یہ خبر ملی کہ عبداللہ ابن عمر یہ دن میں نفلی روزہ کا اہتمام کرتا ہے اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کی بیوی سے شکایت آئی ہے، ان کی بیوی کا کہنا یہ ہے کہ جب میں اپنے شوہر کو دن میں اپنے پاس بلاتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات میں اپنے شوہر کو اپنے بستر پہ بلاتی ہوں تو میرے شوہر کہتے کہ میں آج نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، تہجد کا اہتمام کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ خبر اللہ کے نبی کو ہوئی تو آپ نے اس صحابی سے ملاقات کرنے کے بعد فرمایا، پوچھا، آئے عبداللہ تیرے بارے میں یہ شکایت آئی، لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دن میں بھی اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں اور رات میں بھی اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، دن میں نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہو اور رات میں نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو، پتہ چلا اور سنا ہو کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ علم مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہاں یہ خبر صحیح ہے، جب میری بیوی مجھے دن کے کسی حصے میں بلاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آج نفلی روزے سے ہوں، اور جب میں رات کو مجھے اپنے پاس بلاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نفلی نماز کا اہتمام کروں گا، یہ خبر صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اے عبداللہ جس طرح وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، اسی طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ تم اس کی خواہش پوری کرو، اس طرح تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے کہ تم اس کی ضرورت پوری کرو، حق یہ ہے کہ تم اس کو کپڑا لا کر دو، حق یہ کہ تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا،
लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने हमारी ही में से मर्द और बीवी बना दिए हैं, हम में से औरतें बना दिए, बीवी बना दिए, इसलिए बनाए लितस्कुनू इलैहा, ताकि मर्द औरत से सुकून हासिल करे। मेरे भाइयों, हर चीज का अल्लाह ने मकसद बयान कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ ये नहीं कि शादी हुई घर में लाकर आपने छोड़ दिया। कुछ लोग तो होते हैं शादी करने के बाद अपने मैके में उसको 5-5 साल के लिए छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। ये लफ्ज सुकून का इस्तेमाल किसी और रिश्तेदार के साथ नहीं किया गया, मियाँ बीवी के साथ अल्लाह ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। मेरे भाइयों, अगर बीवी की कदर आपको नहीं हुई है, जिनकी उम्र 50 साल हो गए, जिनकी उम्र 60 साल हो गए, लाखों रुपया घर में है, चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, घर में गाड़ी ही गाड़ी है, 4 व्हीलर है, मेरे भाइयों, लेकिन बीवी नहीं है, आप अपनी इन मोहब्बत का तकाजा किसके सामने पेश करेंगे, किसको कहेंगे? 50 साल की उम्र में आपकी बीवी मर जाए, आपके घर में बेटा है, आपके घर में बेटी है, आपके घर में पोता है, पोती है, जितने भी रिश्तेदार हैं, आपको वो मजा नहीं आएगा जितना मजा आपकी बीवी रहने के बाद, जिंदा रहने के बाद आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ मेरा ही है, लेकिन मेरे भाइयों, यकीन से कह रहा हूं, अगर आपकी बीवी मर जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे इस घर में कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे